آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کہانی کی، ایک ایسی داستان کی جو ایمان، طاقت اور ایک بہت بڑے معجزے کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بادشاہ نمرود کی۔ اور اس کہانی کا آپ کہہ لیں کہ جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے، کیا بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ آگ کسی کے لیے باغ بن جائے؟ مطلب آگ جس کا کام ہی جلانا اور سب کچھ ختم کر دینا ہے، کیا وہ کسی کے لیے ٹھنڈی اور ایک محفوظ جگہ بن سکتی ہے؟ یہ سوال عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ تو اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے اس کے ایک بہت اہم اور منفی کردار بادشاہ نمرود سے، ایک ایسا بادشاہ جس کا غرور اس کی طاقت سے بھی کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اچھا، تو یہ نمرود تھا کون؟ کہتے ہیں کہ یہ پہلا شخص تھا جس نے سر پہ تاج پہنا، اور اس کا شمار ان 4 بادشاہوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تقریباً پوری دنیا پر حکومت کی۔ لیکن اس کی سب سے بڑی بات تھی اس کا غرور۔ اس نے کھلم کھلا خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور لوگوں کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے کھانے پینے کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ وہ کہتا تھا کہ جو مجھے سجدہ کرے گا، جو مجھے خدا مانے گا، صرف اسی کو کھانا ملے گا۔ تو ایسے ہی ماحول میں جہاں ہر طرف ظلم اور تکبر کا راج تھا، اس کہانی کے ہیرو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی بات لے کر سامنے آئے، اور انہوں نے نمرود کے اس جھوٹے دعوے کو چیلنج کر دیا۔ تو ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جھوٹے خداؤں یعنی بتوں کو توڑ دیا۔ اب یہ صرف بت توڑنا نہیں تھا، یہ اس پورے سسٹم کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا۔ تو پھر لوگ انہیں پکڑ کر سیدھا بادشاہ یعنی نمرود کے دربار میں لے آئے کہ بھائی اب مناظرہ ہوگا، بات ہوگی۔ بھرے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی ڈر کے بڑی سادگی سے اپنی بات رکھی۔ انہوں نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اصل طاقت تو صرف اسی کے پاس ہے۔ یہ سنتے ہی نمرود نے بڑے غرور سے جواب دیا، کہنے لگا، ارے یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اچھا، تو یہاں پر بحث بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ نمرود نے کیا کیا؟ اس نے ایک قیدی جسے سزائے موت ہونی تھی اسے چھوڑ دیا اور ایک بے گناہ شخص کو مار ڈالا، اور کہنے لگا، یہ دیکھو میں بھی تو زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اب یہ تو طاقت کا ایک بہت ہی بھونڈا اور ظالمانہ مظاہرہ تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بات کا رخ ہی بدل دیا۔ انہوں نے ایک ایسی دلیل دی جس کا جواب دینا نمرود کے بس میں ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، اچھا میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم اتنے ہی بڑے خدا ہو تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ بس اس ایک سوال پر نمرود کا سارا غرور، سارا تکبر وہیں کا وہیں رہ گیا، اور اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا۔ تو جب نمرود دلیل کی جنگ ہار گیا تو وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا، یعنی ظلم اور طاقت کے استعمال پر۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسی سزا دی جائے گی جسے لوگ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور یہ صرف نمرود کا فیصلہ نہیں تھا، اس نے پوری قوم کو اس گناہ میں شامل کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک صرف لکڑیاں اکٹھی کی گئیں۔ پورے شہر میں ایک جنون کی کیفیت تھی۔ لوگ منتیں مانتے تھے کہ اگر ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم ابراہیم کو جلانے والی آگ کے لیے لکڑیاں دیں گے۔ اب سزا کا منصوبہ دیکھیں۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی اور اتنی گرم کہ اس کے قریب جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ تو پھر سوال یہ تھا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا کیسے جائے؟ تب شیطان نے انہیں ایک ترکیب سکھائی، منجنیق بنانے کی، جسے آپ کیٹاپلٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور انہیں اس منجنیق کے ذریعے دور سے اس بھڑکتی ہوئی آگ کے بالکل بیچ میں پھینک دیا گیا۔ اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، عین اسی لمحے اللہ کا حکم آیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دنیا کے سارے قانون ختم ہو گئے، اور ایک ایسا معجزہ ہونے والا تھا جو یہ ثابت کر دے گا کہ اصل حاکم کون ہے۔ اور پھر وہ ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آگ جس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ٹھنڈے پرسکون باغ میں بدل گئی۔ جہاں آگ کی تپش تھی وہاں سے ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ بہنے لگا، اور ہر طرف خوبصورت پھول کھل اٹھے۔ یہ معجزہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، اس کے اثرات بہت دور تک گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ناقابل یقین واقعے کے بعد کیا کچھ ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس واقعے پر صرف انسانوں نے ہی رد عمل نہیں دکھایا۔ روایات میں آتا ہے کہ دنیا کے تمام جانور اور پرندے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں اپنی چونچ میں پانی بھر بھر کر لاتی تھیں، لیکن ایک مخلوق تھی چھپکلی جو اس آگ پر پھونکے مار رہی تھی تاکہ وہ اور بھڑک اٹھے، جیسے کائنات کی ہر شے حق اور باطل کے درمیان اپنا کردار ادا کر رہی تھی۔ نمرود اپنے اونچے محل سے یہ سب کچھ دیکھ کر حیران و پریشان تھا۔
लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे अपने ही घर में लगा। उसकी बेटी राजा ने जब ये मौजज़ा देखा तो वो चीख उठी, इब्राहिम का खुदा ही सच्चा है, और कलमा पढ़कर उसी आग में चल पड़ी और बगैर जले आराम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई। तो ये कहानी सिर्फ एक मौजिज़ा नहीं है, इसमें हमारे लिए ताकत, ईमान और तकब्बुर के अंजाम को लेकर बहुत गहरे सबक छुपे हुए हैं। आखिर में अंजाम वही हुआ जो होना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बिल्कुल महफूज निकले और उनका ईमान और उनकी सच्चाई सब पर ज़ाहिर हो गई। और नमरूद, वो शख्स जो खुद को खुदा कहता था, उसका अंजाम अल्लाह की एक बहुत ही कमज़ोर मखलूक, एक मच्छर के ज़रिए हुआ, जो उसके लिए एक ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त थी। और इस पूरे वाक़े का जो निचोड़ है ना, वो अल्लामा इकबाल ने अपने इस एक शेर में बयान कर दिया है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। यानी इश्क, अल्लाह पर कामिल यकीन। वो तो बेखौफ होकर नमरूद की आग में कूद गया था, लेकिन अक्ल, दुनियावी मंतिक, वो तो बस दूर खड़ी छत के किनारे से ये सारा तमाशा देखती रही। ये कहानी हमें यही तो सिखाती है कि सच्चा ईमान किसी भी आजमाइश, यहाँ तक कि आग की आजमाइश पर भी गालिब आ सकता है।